گلگت آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں بارشوں سے تباہی، سیلابی ریلوں، لینڈ سلائیڈنگ اور بجلی گرنے سے 49 افراد جاں بحق۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم، 29 افراد جان سے گئے۔ باجوڑ میں آسمانی بجلی گرنے اور کلاؤڈ برسٹ سے 12 افراد جاں بحق۔ لوئر دیر میں چھت گرنے سے 5 افراد کی جان گئی۔ بٹگرام میں 40 افراد پانی میں بہہ گئے، 10 لاشیں نکال لی گئیں۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں 20 افراد جاں بحق۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع کشتواڑ میں کلاؤڈ برسٹ سے تباہی، 56 افراد ہلاک، 200 لاپتہ ہو گئے۔ مرنے والوں میں 30 سے زائد ہندو یاتری بھی شامل۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 40 لاشیں نکال لی گئیں۔ امدادی سرگرمیاں جاری، زخمیوں میں 30 کی حالت نازک۔ پاکستان پانی کی قلت کی عالمی حد سے بھی نیچے چلا گیا۔ پاکستان کونسل برائے تحقیقات آبی وسائل کی دستاویز میں تہلکہ خیز انکشاف۔ ملک میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت سالانہ بہاؤ کے 10% سے کم رہ گئی۔ پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کی عالمی شرح سالانہ بہاؤ کا اوسط 40% ہے۔ پاکستان کو سال میں صرف 4 ماہ سالانہ پانی 80% دستیاب ہوتا ہے۔ باقی 8 ماہ کے دوران پاکستان کو پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پانی کے موجودہ ذخائر مٹی بھرنے سے اپنی عمر کھو رہے ہیں۔ یوم آزادی کی مناسبت سے سینٹ میں قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ قیام پاکستان کے لیے قائد اعظم کی قیادت میں قوم نے قربانیاں دی۔ ملک کو آئین دینے اور جمہوریت کو مستحکم کرنے والی قیادت کو خراج تحسین۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ بہتر ہوتا قرارداد اپوزیشن کے ساتھ بھی شیئر کی جاتی۔ حکومت کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا چاہیے تھا۔ ہم اس قرارداد کی حمایت کریں گے۔ ٹرمپ مودی کے زخموں پر نمک چھڑکنے سے باز نہ آئے، کہتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان جھڑپوں میں 6 سے 7 طیارے گرے۔ میں نے 6 جنگیں رکوائیں۔ روس اور یوکرین، پاکستان اور بھارت سے سبق سیکھیں۔ دونوں ملک جوہری تنازع کی طرف جانے کے لیے تیار تھے۔ لڑائی میں لاکھوں لوگوں کی جانیں جا سکتی تھیں۔ ہم نے بہت اچھے طریقے سے یہ تنازع حل کرا۔ امریکی صدر نے ویڈیو انٹرویو میں کہا کہ پیوٹن، زیلنسکی اور میرے درمیان اہم ملاقات ہوگی۔ میرے خیال سے روسی صدر یوکرین امن معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کا ابھی علم نہیں۔ ملاقات اچھی نہیں ہوئی تو پابندیاں لگائی جا سکیں گی۔ اور بھارت کی یوم آزادی پر مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ، کل جماعتی حریت کانفرنس کی کال پر مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال۔ کشمیری نوجوانوں نے جگہ جگہ یوم سیاہ کے بینرز، سیاہ جھنڈے اور پاکستانی پرچم آویزاں کر دیے۔ جگہ جگہ بھارت مخالف نعرے اور آزادی کے حق میں وال چاکنگ۔ بھارتی فورسز کا روایتی جبر جاری، درجنوں نوجوانوں کو گرفتار کر لیا، انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی۔ بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار، سنتاس معاہدے پر عالمی ثالثی عدالت کا پاکستان کے حق میں فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ عالمی ثالثی عدالت نے کہا تھا کہ بھارت سنتاس معاہدے کے تحت مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے لیے چھوڑنے کا پابند ہے۔ بھارت نے فیصلے پر رد عمل میں کہا کہ عالمی ثالثی عدالت کو اس مسئلے پر فیصلہ سنانے کا اختیار نہیں۔ دبئی میں برج الخلیفہ پر سبز رنگ چھا گیا۔ مختلف ممالک میں پاکستانی سفارت خانوں میں جشن آزادی کی تقریبات۔ نیو یارک میں پاکستان کے مستقل مشن برائے اقوام متحدہ اور قونصلیٹ جنرل آف پاکستان کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد۔ پاکستان کے مستقل مندوب برائے اقوام متحدہ عاصم افتخار احمد، قونصل جنرل عامر احمد توزئی، پاکستان کے نائب مستقل مندوب سفیر عثمان جدون اور مشن قونصلیٹ کے افسران اور عملے نے شرکت کی۔ سعودی عرب، ابوظہبی، لندن، جرمنی، پیرس، اٹلی، آسٹریلیا اور بیجنگ میں بھی یوم آزادی کے حوالے سے تقاریب۔ جشن آزادی کے کیک بھی کاٹے گئے۔ وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ موڈیز کی ریٹنگ اپ گریڈ سے پاکستان کی معیشت پر عالمی اعتماد میں اضافہ۔ موڈیز کی جانب سے پاکستان کی کریڈٹ آؤٹ لک مثبت سے بڑھ کر مستحکم قرار دے دی گئی۔ بیرونی ذخائر میں بہتری اور قرض ادائیگی کی صلاحیت پر اعتماد میں اضافہ۔ IMF پروگرام کے تحت مالیاتی استحکام اور اصلاحاتی اقدامات میں پیش رفت کا اعتراف۔ SIFC کی پالیسیوں سے پاکستان کی عالمی ساکھ مضبوط، معیشت ترقی کی راہ پر گامزن۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जापान के 5 रोज़ा दौरे पर रवाना। टोक्यो, ओसाका और याकोहामा के दौरे करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो में शिरकत करेंगी। रवानगी से पहले वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरियम नवाज ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तकमील के लिए 30 जून 2026 की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का बाज़ प्रोजेक्ट्स की तकमील बरवक्त ना होने पर इजहार नापसंदीदगी। गलियों की तामीर और मरम्मत जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया। ब्यूटिफिकेशन के तमाम मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत की। कहा, तरक्याती मंसूबों की टाइमलाइन और तामीराती मयार को मद्देनजर रखना बेहद ज़रूरी है। गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा हज़रत अली हजवेरी दाता गंज बख्श के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आखिरी रोज़। मज़ार पर हाज़री के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमद। बड़ी तादाद में सबीलों और लंगर खानों का अहतमाम। दाता दरबार और अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। शहर में आम तातील है। हज़रत इमाम हुसैन और जानिसारों के चहलम के मौके पर मुल्क भर में मातमी फ़ज़ा। शहदाए करबला के चहलम की मुनासबत से लाहौर, कराची, पेशावर समेत शहर शहर मातमी जुलूसों का अहतमाम। कराची में मातमी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ निश्तर पार्क पहुंचेगा, जहां मजलिस भी बर्पा होगी। लाहौर की हवेली अलिफ शाह से बरामद होने वाला जुलूस करबला गाम शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। तमाम छोटे बड़े शहरों में भी मातमी जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवां। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, असादारों के लिए सबीलों का भी इंतजाम। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस के नाकिस इंतजामात और रास्तों की बंदिश से शहरी परेशान। इसराइली फौज जंगी जुनून में इंसानियत भूल बैठी। भूख के मारे निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बम बरसा दिए। 89 फ़लस्तीनी शहीद। खाने की तलाश में खड़े 30 शहरी भी जान से गए। एक वक्त की रोटी के मुंतज़िर मजीद 8 फ़लस्तीनी भी जान की बाजी हार गए। भूख से शहीद शहरियों की तादाद 235 हो गई। 100 से ज़ायद बच्चे भी शामिल। यूरोपीय यूनियन का इजराइल से नई बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालिबा। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसीज की सरबराह काजा कैलिस ने कहा कि नई बस्तियों का मंसूबा 2 रियासती हल को मजीद कमजोर करता है। जर्मनी का भी इजराइल से मगरबी किनारे में बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालिबा। तुर्क वजारत खारजा ने कहा कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही देरपा अमन का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तानी शाहीन्स का T20 सीरीज में फातिहाना आगाज। बांग्लादेश 1 को 79 रन से शिकस्त दे दी। शाहीन्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 227 रन बनाए। यासिर खान 62, ख्वाजा नाफे 61 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताकू में बांग्लादेश की पूरी टीम 148 रन पर आउट। मैच के दौरान ख्वाजा नाफे रन आउट होने पर आग बगोला। गुस्से में बैट जमीन पर पटक दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और साबिक अमेरिकी टेनिस चैंपियन वेनस विलियम्स मुनफरिद आजाज पानी के करीब एक बार फिर यूएस ओपन टूर्नामेंट खेलेंगी। 45 साल साबिका चैंपियन को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई। वेनस विलियम्स 44 बरसों में यूएस ओपन खेलने वाली उम्र रसीदा खिलाड़ी बन जाएंगी।